السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ایم اے رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی پی نیوز۔ ناظرین، راولپنڈی رنگ روڈ کے متعلق کافی دنوں سے ہم نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ کوئی نئی اپڈیٹس جیسے ہی آئیں، چونکہ اس وقت آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ راولپنڈی رنگ روڈ پر کام تیزی کے ساتھ جاری ہے، تو آج ایک خبر آئی ہے تو اس خبر کو آپ تک ہم ضرور پہنچائیں گے۔ کوشش کیا کیجئے چینل کو لازم سبسکرائب کریں تاکہ کوئی بھی انفارمیٹو ویڈیو آئے تو آپ کو اس کے نوٹیفیکیشن اسی صورت ملیں گے کہ ساتھ میں لگا بیل آئیکن بھی اگر آپ دبائیں گے تو۔ ناظرین، راولپنڈی رنگ روڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں بہت ساری ویڈیو ہم نے کوئی سینکڑوں کے حساب سے اس پر ویڈیو کی ہیں، کبھی مایوسی ہوتی تھی، کبھی پھر کوئی خوشی کی خبر آ جاتی تھی، لیکن اس وقت ماشاءاللہ سے وہاں پر جو کام ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے، بلکہ پچھلے دنوں تو یہ بھی سچویشن وہاں پہ رہی کہ ڈبل شفٹوں کے اندر رات دن کی صورت میں وہاں پر کام ہوتا رہا۔ تو انشاءاللہ رنگ روڈ مکمل ہونے کی طرف چل پڑا ہے۔ تو اب ناظرین، جس طرح پچھلے دنوں جو وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ ہیں، انہوں نے بھی وہاں پر دورہ کیا تھا اور کام چیک کیا تھا، پھر اسی طرح اور بھی منسٹرز اس میں شامل تھے جو کہ رنگ روڈ کی کام کا جائزہ لینے کے لیے وہاں پر جو بنانے والے کانٹریکٹرز ہیں یا جو اور اسپیشلسٹ ہیں یا کچھ اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ موقع پر جا کر اس کا جائزہ بھی لیا۔ راولپنڈی رنگ روڈ ناظرین ایک گیم چینجر منصوبہ ہے جو اس وقت تکمیل کی طرف تیزی سے چل پڑا ہے۔ ناظرین، صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب احمد برت کو رنگ روڈ سائٹ پر ایک بڑی بریفنگ دی گئی ہے، یعنی جو صہیب احمد برت ہیں انہوں نے رنگ روڈ کے موقع پر، یعنی جو سائٹ ہے جہاں پر کام چل رہا ہے وہاں پر حکام سے اس کی بریفنگ لی ہے۔ تو اس میں ان کو یہی بتایا گیا ہے کہ جو ارتھ ورک ہے، یعنی جو زمینوں کے معاملات تھے وہ تقریباً 100% مکمل کر لیے گئے ہیں، یعنی جو زمینوں کی خریداری تھی رنگ روڈ بنانے کے لیے جو راستے میں آتی ہے تو اس کو 100% مکمل کر لیا گیا ہے۔ اگر ہم کام کی بات کریں تو پھر ملک صہیب احمد بھرت نے رنگ روڈ کے مختلف سیکشنز کا مکمل جائزہ لیا ہے، جس میں انہوں نے وہاں پر جو آن گراؤنڈ کام ہے اس پر انہوں نے ایک ایک چیز کا جائزہ لیا، اور صوبائی وزیر نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے بھی یہ کہا کہ جو رنگ روڈ ہے یہ راولپنڈی کے عوام کے لیے ایک سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے، سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی راولپنڈی رنگ روڈ ایک، جیسا کہ میں ویڈیو کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ ایک گیم چینجر منصوبہ ہے دونوں شہروں کے لیے، یعنی بانٹ سے جو ٹھلیاں تک ٹریفک آئے گی یا مڑے گی تو وہ تو ایک سہولت ملنی ہی ہے، لیکن اس کے لیے جو ساتھ اکنامک زون بنے گا تو اس سے ناظرین اکانومی کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ پھر اسی موقع پر صوبائی وزیر کا کہنا یہ بھی تھا کہ جو رنگ روڈ کا جو کام ہے یا اس کا جو معیار ہے اس پر کسی قسم کا سمجھوتا ہم نہیں کریں گے، جس لیول کا ایک انٹرنیشنل معیار کا روڈ درکار ہوگا وہی آپ کو بنانا ہوگا۔ یہ کنٹریکٹرز کے ساتھ ان کی بات چیت تھی۔ تو ناظرین، اس وقت راولپنڈی رنگ روڈ کی میں بات کروں تو اس پر 30% جو کام مکمل ہوا ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ تو اب ناظرین انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب رنگ روڈ تکمیل ہو کر پاکستان کے دیگر روڈز کی لسٹ کے اندر شامل ہو جائے گا۔ میں اسی ویڈیو کے توسط سے آپ کو بتاتا چلوں کہ رنگ روڈ تقریباً 2 دہائیوں سے، یعنی عرصہ 20 سے 22 سال سے لٹکا ہوا ایک منصوبہ ہے جو اس وقت ناظرین مکمل ہونے جا رہا ہے۔ جس طرح آپ لوگوں نے انتظار کیا ہے اور صبر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ صبر کرنے والوں کو اجر بھی دیتا ہے۔ تو بہرحال ناظرین، اس وقت راولپنڈی رنگ روڈ پر مختلف وزراء بھی دورے کر رہے ہیں،
وزیر اعلیٰ بھی اس پر نوٹس لیے ہوئے ہیں، کیونکہ بہت ساری حکومتیں اس کو بنانے میں ناکام ہوئی ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ کامیابی کا سہرا اب نون لیگ کے حصے میں آئے گا، چونکہ پنجاب کے اندر گورنمنٹ جو ہے وہ نون لیگ کی ہے، تو ہمیشہ لکیلی بھی سمجھ لیں یا دلچسپی سمجھ لیں کہ نون لیگ والوں کے حصے میں ہی یہ تختیاں آتی ہیں، کیونکہ اس رنگ روڈ کا افتتاح تو پی ٹی آئی کے سربراہ جو عمران خان صاحب تھے انہوں نے بھی کیا تھا، لیکن وہ منصوبہ بھی لٹک گیا اور اس میں بڑی کرپشن کے معاملات بھی سامنے آ گئے۔ تو بہرحال یہ ایک بڑی خبر تھی ہمارے پاس کہ ایک صوبائی وزیر موقع پر پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پر موجود جو رنگ روڈ بنانے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ وقت گزارا اور ان سے مکمل بریفنگ بھی لی۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ تو اسی طرح کی نئی اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ نئی ویڈیو کے آنے تک کے لیے اپنے میزبان احمد رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔